اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان انتہائی کٹھن حالات میں معرض وجود میں آیا تھا۔ اس کا قیام انگریزوں اور ہندوؤں کی خواہش کے خلاف عمل میں آیا تھا، بلکہ ہندو تو کہا کرتے تھے کہ پاکستان 6 ماہ تک بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ انگریز نے ہندوستان چھوڑنے کا جو پروگرام بنایا تھا، اس کی تاریخ جون 1948 میں کسی دن کو متعین کیا جانا تھا، لیکن پٹیل کے کہنے پر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برطانوی حکومت کو لکھ بھیجا تھا کہ وہ 2 ماہ کے اندر انتقال اقتدار کے لیے قانون کی منظوری دے کر بھیجے۔ اس کے پس منظر میں وہ سازش تھی جو ہندوؤں نے پاکستان کی انتظامیہ کو ناکام کرنے کی غرض سے کی تھی۔ ہندوؤں کا خیال تھا کہ مسلم لیگی رہنماؤں کو ایک خاص مدت کا تصور مل گیا ہے جبکہ انہیں اقتدار منتقل ہونے کی امید ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ کئی انتظامات کر لیں گے، لیکن افراتفری کی صورت میں اگر اقتدار منتقل کیا جائے گا تو مسلمان اس کو سنبھال نہیں سکیں گے۔ پاکستان بننے کے بعد اس ملک کو بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ان میں سے کچھ مسائل تو ایسے تھے جو ایک نئے ملک کو لازماً پیش آتے ہیں، لیکن اکثر مصائب بھارت کے پیدا کردہ تھے۔ بھارت کے لیڈروں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آغاز میں ہی پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں تاکہ یہ ملک اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ ان سارے مسائل میں سب سے پہلا مسئلہ مہاجرین کی آمد کا تھا۔ ملک کی غلط تقسیم، ریڈ کلف کی دھوکہ دہی، انگریز کی مکاری اور ہندوؤں کی فریب کاری کی بنا پر لاکھوں مسلمانوں کو مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے پاکستان آنا پڑا۔ اس طرح مغربی بنگال سے لوگ مشرقی پاکستان چلے گئے۔ چنانچہ ان کی آمد کے بعد ان کی خوراک، رہائش اور دیگر اسباب زندگی کی فراہمی کے لیے فوری انتظامات ایک زبردست مسئلے کی صورت میں پاکستان کو پیش آئے۔ ان انتظامات میں پاکستان کے انصار لوگوں نے فراخ دلی کا ثبوت دیا اور جہاں تک ممکن ہوا خوراک، رہائش اور لباس کے سلسلہ میں حکومت کی امداد کی۔ حکومت بھی اس وقت محدود وسائل کے اندر ان مہاجرین کی بھرپور امداد کرتی رہی۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ تھا مہاجرین کی آبادکاری کا۔ مہاجرین کی آبادکاری کا مسئلہ درپیش ہوا۔ حکومت نے اس سلسلہ میں باقاعدہ ایک وزارت تشکیل دی جو ان اجڑے ہوئے بے گھر لوگوں کو گھر الاٹ کرنے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ یہاں سے بھی بے شمار ہندو نقل وطن کر کے ہندوستان چلے گئے تھے۔ مہاجرین کی آبادکاری کا کام اگرچہ ہنگامی نوعیت میں کیا گیا، تاہم یہ مسئلہ قدرے دیر کے بعد حل ہوا۔ اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ تھا۔ کشمیر کو ہندوستان کے ساتھ ملانے کی سازش پٹیل نے ماؤنٹ بیٹن کے ساتھ مل کر اس وقت تیار کی تھی جب ریڈ کلف باؤنڈری کمیشن کا چیئرمین بن کر اپنی اور ہندوستانی مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ایک بھاری رشوت کے عوض سنانے آیا تھا۔ کشمیر کو جہاں 80% مسلمان آبادی تھی، صرف سکھ راجا کے کہنے پر ہندوستان نے اپنے ساتھ ملحق قرار دینے کا اعلان کرایا، حالانکہ 80% کشمیریوں نے متفقہ طور پر پاکستان کے ساتھ ملنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ اس کے بعد جو مسئلہ تھا وہ نہری پانی کا مسئلہ تھا۔ ہندوستان کی تقسیم اس طرح کی گئی کہ پاکستان کی سرزمین پر بہنے والے دریاؤں کے دہانے بھارتی علاقوں میں رہ گئے اور کشمیر پر ہندوستانی تسلط کے نظریے کا مقصد
بھی یہی تھا کہ پاکستان کو کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا کیا جائے۔ مغربی پاکستان میں زراعت کا انحصار زیادہ تر دریائی پانی پر ہے، تاہم اس مشکل پر قابو پانے کے لیے پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرنے کے علاوہ خود اپنے دریاؤں کے پانی کو زیادہ سے زیادہ حد تک سرزمین پاکستان پر پھیلانے کے انتظامات کیے۔ اگرچہ پاکستان وجود میں آ ہی گیا تھا، لیکن مختلف مقامات پر آتش زنی اور خنجر زنی کے واقعات رونما ہوتے ہی رہتے تھے۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ فسادات کی وہ بھیانک شکل تھی جو مہاجرین کو دیکھ کر نظر آتی تھی۔ قانون آزادی ہند کی روز سے پنجاب اور بنگال کے صوبوں کی مسلم اور ہندو اکثریت کے علاقوں میں تقسیم کیا جانا تھا۔ اس مقصد کے لیے 2 باؤنڈری کمیشن قائم کیے گئے، جن کا چیئرمین ریڈ کلف تھا۔ اس نے انتہائی بددیانتی سے کام لیتے ہوئے بنگال میں مرشد آباد اور ندیا کے مسلم اکثریتی علاقے اور مغربی پنجاب میں ضلع گرداسپور اور امبالہ، زیرا اور فیروز پور کی تحصیلیں ہندوستان میں شامل کر دیں۔ اس ناقص حد بندی کی وجہ سے پاکستان کو نہری پانی اور کشمیر جیسے سنگین مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا، لیکن اس شہر جس میں دفاتر کے لیے مناسب سرکاری عمارتیں نہ تھیں، جس کے لیے کئی دفاتر پارکوں میں قائم کیے گئے۔ ہندوستان نے پاکستان کے حصے کا سرکاری دفاتر کا فرنیچر اور دیگر سامان بھی روک لیا۔ بعض ریل گاڑیوں پر جن میں پاکستان کے حصے کا دفتری سامان اور سرکاری ملازم پاکستان آ رہے تھے، حملے کر کے سرکاری ریکارڈ تلف کر دیا گیا اور ملازمین اور دیگر مہاجرین کو قتل کر دیا گیا۔ چنانچہ شروع میں ہی دفتروں میں میز، کرسی، کاغذ اور ٹائپ رائٹر مشینوں کو شدید کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ متحدہ ہندوستان کے پاس 4 ارب کا محفوظ سرمایہ تھا، جس میں پاکستان 1/4 یعنی 1 ارب روپے کا دعوے دار تھا، لیکن بھارت کی حکومت صرف 5% یعنی 20 کروڑ دینے پر رضامند تھی۔ اس کے برعکس قرضہ جات کا 20% پاکستان کے کھاتے میں ڈالا جا رہا تھا۔ اس مسئلہ پر دونوں ملکوں کے نمائندوں کے درمیان دہلی میں ملاقات ہوئی اور طے پایا کہ نقد اثاثہ جات میں سے پاکستان کو 20% یعنی 75 کروڑ ملے گا، جبکہ قرضہ جات کی ذمہ داری 17.5% ہوگی۔ معاہدہ کے باوجود بھارت نے 20 کروڑ روپے ادا کر کے باقی رقم اس بہانے روک لی کہ پاکستان یہ وسائل کشمیر کی جنگ میں استعمال کرے گا۔ بالآخر گاندھی نے روپے کی ادائیگی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالنے کے لیے مرن بھارت رکھا، جس پر مجبوراً باقی رقم پاکستان کو دے دی گئی۔ لیکن چند روز بعد ایک انتہا پسند ہندو نے اس ہمدردی کے عوض گاندھی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ جوناگڑھ، منادر اور منگرول اور نابا کی ریاستیں بھی پاکستان میں شامل ہونا چاہتی تھیں، لیکن بھارت نے فوجی کارروائی کر کے ان پر قبضہ کر لیا۔ پاکستان یہ مسئلہ اقوام متحدہ میں پیش کیا، جو ابھی تک حل طلب ہے۔ حیدرآباد دکن مغلیہ خاندان کی آخری یادگار مسلم ریاست تھی۔ یہ وسیع علاقہ اور بے پناہ ذرائع وسائل رکھتی تھی۔ نظام حیدرآباد پاکستان سے الحاق کرنا چاہتا تھا، لیکن بھارت نے مختلف حربے استعمال کرنے شروع کر دیے اور آخرکار 1948 کو دکن میں بھارتی افواج داخل ہو گئیں اور اس طرح بھارت نے دھاندلی سے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ حیدرآباد پاکستان کے لیے بہت بڑا سہارا تھا، لیکن اس پر بھارتی قبضے سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا۔
بھارت کی سرحدوں کے تعین کے سلسلے میں ایک کمیشن ایک انگریز ریڈ کلف کی قیادت میں قائم کیا گیا۔ اس کمیشن نے ہندوؤں سے گٹھ جوڑ کر کے مسلم اکثریت کے بعض علاقے بھارت کے حوالے کر دیے۔ ریڈ کلف نے پنجاب میں فیروز پور، جلندھر، بٹالہ اور زیرہ کے علاقے بھارت میں شامل کر دیے اور ریاست جموں کشمیر کو بھارت سے ملانے کے لیے گرداسپور کا ضلع بھی بھارت کے حوالے کر دیا۔ اس طرح بنگال کی حد بندی کے ایوارڈ میں کلکتہ کا شہر اور بندرگاہ، ضلع مرشد آباد اور ندیا کے بھارتی علاقے میں شامل کر دیے۔ ریڈ کلف ایوارڈ پر تبصرہ کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، یہ ایوارڈ غیر منصفانہ، ناقابل فہم بلکہ غیر معقول ہے۔ چونکہ میں اس پر عمل کرنے کا عہد کر چکا ہوں، اس لیے یہ ہم پر لازم ہے۔ بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ 11 ستمبر 1948 کو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح انتقال کر گئے۔ ایسے عظیم مدبر اور مخلص رہنما کی وفات سے پاکستان جیسا نوزائیدہ ملک بہت سی مشکلات اور مسائل سے دوچار ہو گیا۔ تاہم قوم کو شہید ملت خان لیاقت علی خان جیسا مخلص رہنما میسر آیا، جنہوں نے ایسے نازک وقت میں پاکستان کو سنبھالا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور عوام کے تعاون اور اشتراک سے پاکستان مضبوط سے مضبوط ہوتا گیا۔ یہ تھے وہ مسائل جس سے پاکستان کو فوری طور پر دوچار ہونا پڑا، لیکن خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی عطا کردہ اس سلطنت کو ہندو کی سازشی سرشت نہ مٹا سکی۔ تشکیل پاکستان ایک ایسا حرف ہے جو سنگ جہاں پر نہ مٹنے کے لیے کندہ ہے۔ مزید اپڈیٹ اور ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔